یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 18 اور اس کی آیت 27 سے غور کرنا شروع کرے تھے۔ ہم باب 18 کو ختم کرے تھے اور اس کے بعد باب 19 اور 20 کو بھی ختم کرے۔ آج سے ہم باب 21 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہورام جو ہیں یہوشافط کے وہ بیٹے تھے جس کی شادی اخیاب اور ایزبل کی بیٹی سے ہوئی۔ یہورام بدکاری کرنا اخیاب اور ایزبل سے سیکھے۔ آیت 2 سے 4 پڑھیں گے، اور اس کے بھائی جو یہوشافط کے بیٹے تھے یہ تھے، یعنی عزریہ اور یحییل اور زکریا اور عزریہ اور میکائیل اور صفطیہ، یہ سب شاہی اسرائیل یہوشافط کے بیٹے تھے، اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انعام اور فصلدار شہر یہودا میں عطا کیے، لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوتا تھا۔ جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا، تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ تو جن جن لوگوں سے یہورام کو ڈر تھا کہ ان کے مقابلے میں آئیں گے اور سلطنت کو ان کے ہاتھ سے چھین لیں گے، یہورام وہ ساروں کو قتل کروا دیے، جس میں ان کے بھائیاں بھی شامل تھے، یعنی کہ انہوں اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بدکار خیال ان کے دل و دماغ میں کیوں آئے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی اور یہ خیالات کہاں سے آئے؟ یہ بات کی وجہ ہم کو آیت 6 میں ملیں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ اخیاب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ملے جھولے شادیوں میں خدا برکت نہیں دیتا ہے، یعنی کہ برکت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ غیر مسیحی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو آپ کے گھر میں خدا کے برکت کا ہاتھ نہیں رہے گا اور نہ رہ سکتا، اور آپ اپنی زندگی بھر مصیبت اٹھائیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 7۔ تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا، اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہورام اتنے بدکار تھے کہ اگر خدا یہ نسل کو ختم بھی کر دیتا تو انہیں ایک اچھا کام کرتا تھا، یا اس کے یہ کام میں برائی نہیں دکھتی تھی بلکہ اچھائی نظر آتی تھی۔ مگر خدا داؤد کے خاطر یہ نسل کو ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کا وعدہ داؤد کے ساتھ تھا کہ انہیں داؤد کے نسل کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کی عدالت یہورام پہ نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 8 سے 10۔ لکھا ہوا ہے، اسی کے دنوں میں آدوم یہودا کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا، اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا۔ سو ادومی یہودا سے آج تک منحرف ہیں، اور اسی وقت لبنا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا۔ تو یہاں صاف صاف
بتاتا ہے، یعنی کہ خدا صاف صاف بتاتا ہے کہ کیونکہ یہ عدالت یہورام پہ نازل ہوئی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ عدالت خدا کے طرف سے تھی۔ یہورام کے زندگی میں امن اور چین نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ انہوں اپنے باپ دادا کے زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ دیے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، تو ہم خدا سے دور ہونا نہیں چاہیے، خدا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خدا کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ثابت ہو جائیں گے، اور ہم کو خدا سزا دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ آیت 11 پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زنا کار بنایا اور یہودا کو گمراہ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا دیکھا گیا تو جو ہے یہوشافت یہودا کے لوگوں کو بت پرستی سے نکال کے زندہ اور سچے خدا کی طرف رجوع کرے تھے۔ یہوشافت جو یہورام کے باپ تھے، سارے یہودا میں بحالی پیدا کرے تھے، مگر یہورام جو ہیں اپنے باپ یہوشافت کے یہ محنت پہ پانی پھیر دیے، انہوں لوگوں کو بت پرستی کے طرف رجوع کرے۔ آیت 12 پڑھیں گے، اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی لوگ ہیں جو ایلیا نبی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ایلیا نبی کبھی بھی نہیں لکھے، ان کو وہ نام سے بلایا جاتا ہے جو لکھے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل شریف میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کے بارے میں لکھی گئی ہے یا ان کے ذریعے سے لکھی گئی ہے۔ حالانکہ انہوں ایک بھی کتاب نہیں لکھے، مگر انہوں پیغام تو ضرور لکھے، اور جب ایلیا نبی ایک پیغام لکھے تو کاغذ وہ پیغام کے بارے میں گاتا تھا۔ تو انہوں یہاں بولتے ہیں، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم ان کے پیغام کو پڑھیں گے۔ آیت 13 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسا اخیاب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ، خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو اتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری اتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایلیا وہ نبی تھے جو اس طریقے کا پیغام دے سکتے تھے۔ یہ ایک سخت پیغام تھا، مگر خدا ایسا سخت پیغام ایلیا نبی کے ذریعے سے یہورام کو دینا چاہتا تھا۔ اگر ہم گناہ کرتے جائیں گے تو خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سے سختی سے بات کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا کی عدالت شاہ یہودا یہورام میں نازل ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 16 اور 17۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل ابھارا، سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے، ایسا کہ یہوآخز کے سوائے جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا۔ پیارے بھائی اور بہن، فلسطینیاں اور عرباں آسا اور یہوشافت کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ تھے، لیکن اب ان کی روح ابھاری گئی ہے۔ جنگ کے آثار یہورام کے آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جنگ کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے گناہ۔ ہم بعضی وقت یہ سوچنے کو لگتے ہیں کہ جنگ صرف جنگ کے میدان میں ہوتی ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ شروع ہوتی ہمارے گھر سے۔ انسان کے گناہ بھرے دل سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 18 سے 20 پڑھیں گے۔ اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لاعلاج مرض اس کی اتڑ میں لگا دیا، اور کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے لوگ کے مارے اس کی اتڑیاں نکل پڑیں اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے۔ وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، پر شاہی قبروں میں نہیں۔ تو جب یہورام کا انتقال ہوا تو ایک خراب چیز سے اچھا چھٹکارا ملا۔ جو جگہ پہ ان کو گاڑا گیا اور ان کے گاڑنے کے وقت ان کی جو بے عزتی ہوئی، یہ بتاتے ہیں کہ یہورام سے لوگ کتنا چڑھتے تھے۔ لوگوں کو یہورام سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہم اگلے باب میں یہ دیکھیں گے کہ ان کے بیوی وہ عورت تھے جس سے لوگ حد سے زیادہ چڑھنے لگے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21، اور ہم باب 22 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اور یروشلم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اخزیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، کیونکہ لوگوں کے اس جتے نے جو عربوں کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ سو شاہی یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ بادشاہ ہوا۔ تو میرے بھائی، ناموں میں بعضی وقت گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ بعضی وقت ایک ہی آدمی کے لیے الگ الگ نام استعمال ہوتے ہیں۔ اخزیہ جو ہیں تاریخ کی دوسری کتاب کے 21ویں باب کے 17ویں آیت کے یہوخاس ہیں۔ انہوں ایک ہی بیٹے تھے جو چھوٹ گئے تھے۔ باقی کے یہورام کے دوسرے بیٹے دشمنوں کے ہاتھ میں قتل ہو گئے تھے۔ آیت 2 سے 4 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اخزیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام اتلیہ تھا جو عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیاب کے خاندان کی راہ پر چلا، کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیاب کے خاندان نے کیا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کے مشیر تھے جس سے اس کی بربادی ہوئی۔ تو میرے بھائی، اتلیہ واقعی میں تخت پہ ایک رانی ہے۔ تخت کے پیچھے اتلیہ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اتلیہ جو ہے اخیاب اور ایزبل کی بیٹی ہے اور عمری کی پوتی ہے۔ اس کا جو عہدہ تھا وہ عہدے کو اتلیہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر ہم یاد کریں گے تو اتلیہ اپنے شوہر کو بھی پلٹا دی تھی۔ اس کا شوہر یہورام خدا سے بہت دور ہو گیا تھا، اور اب اخزیہ جو اتلیہ کا بیٹا ہے اپنی ماں کی بات سنتا ہے اور اپنا ناطا شمال کے حصوں کی بادشاہت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے، اور اس نے ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، اور شاہی اسرائیل اخیاب کے بیٹے یہورام کے ساتھ شاہی آرام حزائل سے رامت جلیاد میں لڑنے کو گیا، اور آرامیوں نے یہورام کو زخمی کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ناموں میں ہم کو اور بھی زیادہ گڑبڑی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک یہورام دونوں بادشاہتوں میں موجود تھا، یعنی کہ جنوب کے حصے کے بادشاہت میں اور شمال کے حصے کے بادشاہت میں۔
یا ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص پھر سے یہاں آ گیا ہے، مگر یہورام شاہی یہودا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا بیٹا اخزیہ بادشاہ ہے، اور اب اخزیہ اپنا ناطہ اسرائیل کے بادشاہ یہورام سے کرتے ہیں۔ یہورام یہ جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، یعنی کہ امریوں کے ساتھ ان کی جو جنگ ہوئی وہ جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ ہم پڑھیں گے آیت 6، لکھا ہوا ہے، اور وہ یزرائیل کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جو اسے راما میں شاہی آرام حزائل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہی یہودا یہورام کا بیٹا عزریہ یہورام بن اخیاب کو یزرائیل میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، عزریہ شاہی یہودا شاہی اسرائیل یہورام سے ملنے کے لیے گئے جو زخموں سے شفا پا رہے تھے، اور شاید ان کے پاس ایک ٹوکری میوہ بھی لے کے گئے ہوں گے۔ آیت 7 پڑھیں گے، اور اخزیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا، کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یہو بن نمسی سے ملنے کو گیا، جسے خداوند نے اخیاب کے خاندان کو کاٹ ڈالنے کے لیے مسا کیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یاہو کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اخزیہ جو جنوبی حصے کے بادشاہ ہیں یہاں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 8 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب یاہو اخیاب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودا کے سرداروں اور اخزیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اخزیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا۔ اب ہم آیت 9 میں پڑھیں گے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اخزیہ کو ڈھونڈا، وہ سمریا میں چھپا تھا، سو وہ اسے پکڑ کر یاہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا، اور انہوں نے اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہوشافت کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداوند کا طالب رہا، اور اخزیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ خونم خانی کا وقت تھا۔ خدا یہ اس لیے اپنے کلام میں بتایا ہے تاکہ ہم جانیں کہ خدا گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان گناہ کر کے سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اگر انسان گناہ کرا ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ خدا گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک گناہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودا کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو نابود کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک کہاوت ہے، اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے اتنا پیار نہیں کریں گے جتنا اپنے پوتا پوتی یا نواسا نواسی سے پیار کریں گے۔ دادا دادی یا نانا نانی کی محبت اپنے پوتا پوتی سے اور اپنے نواسا نواسی سے بے انتہا ہوتی ہے، لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عتلیہ کو اپنے بیٹے کے بچوں سے محبت نہیں تھی، مگر ایک کہاوت ہے، مارنے والے سے بھی بچانے والا بہت بڑا ہے۔ عتلیہ سب کو ختم کر دی، مگر خدا ایک کو ختم کرنے نہیں دیا۔ خدا ایک کی جان کو بچا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچ گیا وہ کون تھا؟ ہم پڑھیں گے آیت 11 اور 12 جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ لیکن بادشاہ کی بیٹی یہوشبد اخزیہ کے بیٹے یوآس کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چھڑا لے گئی اور اسے اور اس کی دایا کو بستروں کی کھوٹی میں رکھا۔ سو یہورام بادشاہ کی بیٹی
یہو یدا کاہن کی بیوی یہوسبت نے، چونکہ وہ اخزیا کی بہن تھی، اسے عتلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائے، اور وہ ان کے پاس خدا کی ہیکل میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر یہ نہیں ہوتا تو داؤد کی نسل کٹ جاتی تھی، یعنی کہ ختم ہو جاتی تھی، اور خدا کا وعدہ جو انہیں داؤد کے ساتھ کرا تھا، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے نسل سے مسیحا آئیں گے، وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی، آپ دیکھ سکتے کہ شیطان بار بار کوشش کرا یہ نسل کو ختم کر دینے کے لیے جو یسوع مسیح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ شیطان نسل کو برباد کرنے کی کوشش کرا جو یسوع مسیح کی طرف بڑھ رہی تھی، جب سارے مرد بچوں کو مصر میں ختم کر دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ حامان کے وقت میں بھی شیطان پوری کوشش کرا سارے یہودیوں کو قتل کروا دینے کے لیے۔ یسوع مسیح پیدا ہونے کے بعد شیطان ہیرودس کے ذریعے سے یسوع مسیح کو ختم کر دینے کی کوشش کرا، جب وہ علاقے کے سارے بچوں کو جو 2 سال اور 2 سال کے نیچے کے عمر کے تھے قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ اور یہاں ایک اور واقعہ ہے جہاں شیطان داؤد کے نسل کو ختم کر دینے کی کوشش کرا، مگر وہ نسل میں سے ایک جان بچ گئی۔ تو یہ لڑکا جس کا نام یوآس تھا 1 برس کا تھا جب اس کو چھپایا گیا۔ یوآس کو 6 برس تک ہیکل میں چھپایا گیا، اور یہ 6 برس عتلیہ ملک پہ حکومت کر رہی تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 22، اور آتے اس وقت ہم باب 23 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔